تفسیر ابن کثیر سورہ کہف آیت نمبر 45 اینڈ 46 دو آیت پڑھنے جا رہے ہم. آیت نمبر 45 اینڈ مینشن دا پیرابل آف دا ورلڈلی لائف، اور دنیا کی زندگی جو حیات مطلب یہ دنیا، اس کے بارے میں ذرا ذکر کیجیے آپ. اٹ از لائک دا واٹر، اللہ نے اس کو پانی کی مثال دیا ہے، وہ پانی کی طرح ہے. It is like the water which we send down from the sky. اللہ نے اس چیز کے لیے ہمیشہ اپنے اوپر لیا ہم نے اس کو اتارا ہے. اللہ نے کبھی یہ نہیں بولا کہ پانی اتارا گیا آسمان سے، ایسا نہیں. اللہ بولا we send down from the sky. ہم نے اتارا پانی کو، یعنی اللہ پانی کے لیے بتاتا ہے کہ وہ خود ہے اتارنے والا. And the vegetation of the earth mingles with it. اور جب وہ زمین میں جا کے ملتا ہے، absorb ہوتا ہے وہ پانی، تو وہ پانی جو مکس ہوا ابھی، اس مکس ہونے کی وجہ سے کوپلیں پھٹتی ہے یا جو بھی چیز اگ رہی ہے وہ سب اگنے لگتی ہے نا. چاہے وہ پھل ہو، آم کی گٹلی ہو، کہ کھیت ہو، کہ وہ مطلب سبزیاں ہو، کہ پھول ہو، کچھ بھی ہو، پھل ہو، سب کے لیے. تو وہ جب مکس ہوتا ہے زمین کے ساتھ پانی، اور پھر یہ سبزہ پورا اگتا ہے اینڈ بیکمس فریش اینڈ گرین. اور یہ سب کا سب اتنا تازگی اور اس کی ہریاول سب کچھ جو ہے وہ زمین ہو جاتی ہے، یعنی زمین جو ہے وہ اب رنگا رنگ خوبصورت ہو گئی. بٹ لیٹر، لیکن بعد میں اٹ بیکمس ڈرائی اینڈ بروکن پیسز. لیکن جیسے ہی آگے بڑھتا ہے ٹائم، اور ایک دم اب وہ پانی کا سوکھنے کا ٹائم آ رہا ہے کہ بھئی جیسے ہی پھول میں بھی پانی ہے، پھل میں بھی پانی ہے، لیکن تم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے آف کورس، لیکن ہے تو صحیح نا. اور ایسے ہی ہر جو بھی کراپس ہے ان سب میں پانی ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے ہر چیز میں پانی ہے، ہمارے باڈیز میں پانی ہے، سب ہے، لیکن دکھائی تو نہیں دے رہا ہے نا پانی. ہماری روح بھی ایسی ہی ہے. اسی لیے اللہ نے حیات دنیاوی جو ہے اس کا یہاں پر اللہ نے بتایا کہ پانی کیسے اس کی مثال ہے. اس لیے ہے کہ جیسے پانی جو آیا اور یہ سب کچھ ہوا، اور ویسے ہی جب روح انسان کے جسم میں آتی ہے، وہ زمین کا ہے جسم، وہ زمین کا جسم ہے، اپنے ماؤں کے پیٹوں میں جب بنتا ہے تو وہ جسم کے اندر جب روح پھونکی جاتی ہے تو پھر اب وہ دونوں مل کے انسان بنتے ہیں. تو ویسے ہی یہاں پر بھی اللہ میں بتا رہا ہے. بٹ لیٹر اٹ بیکمس ڈرائی، لیکن جب وہ پانی سوکھ جاتا ہے یا ڈرائینس ہوتی ہے تو وہ پھول بھی کملا جاتا ہے، وہ سب کچھ جھاڑ اور وہ پیڑ پودے بھی کملانے لگتے ہیں اور ڈرائی ہو جاتے ہیں. اور جیسے کہ کھیت ہے، اگر کھیت ہے وہ پورا کے پورا اتنا خوبصورت دکھ رہا ہے، لیکن اب وہ ختم ہو گیا، تو یعنی اس کا مطلب اب وہ چورا چورا ہو گیا، وہ کھیت کٹ بھی گیا، اس کا پورا کے پورا بھوسا چورا ہو گیا. وچ دا ونڈ سکیٹر، اب ہوا نے اس کو اڑا دیا. یعنی کہ وہ اتنی بیکار سی چیز بن گیا کہ اب اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی کہ ہوا نے اس کو اڑا دیا. ایسے ہی انسان کی روح جب نکل جاتی ہے باڈی میں سے تو کیا کرتے ہیں؟ باڈی کو دفن کر دیتے ہیں. اینڈ اللہ از ایبل ٹو ڈو ایوری تھنگ. اسی لیے اللہ نے یہاں پر اپنا جو مقتدر، جو اللہ کا نام ہے، کہ جو وہ چیز اب یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ قدیر والی بات نہیں ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. قدیر بولیں گے تو بولیں گے ہاں اللہ ہر شے پہ قادر، سب کچھ کر سکتا ہے، اس کا پاور ہے سب پہ. یہاں مقتدر ہے تو مقتدر کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو وہ کر سکتا ہے نا، کیپیبل ہے، وہ اب کر رہا ہے. اس کا ایکشن ابھی جو ہے وہ مطلب جاری ہے. یعنی کہ مطلب اگر اس نے بولا ہے کہ پنشمنٹ ہوگی تو وہ پنشمنٹ آ رہی ہے، آ چکی ہے. اور اگر انعام دینا ہے تو وہ انعام ہے جو آ چکا ہے یا آ رہا ہے. یعنی مطلب سب کچھ جو ہے وہ اب ایکٹیو ہو گیا ہے. آیت نمبر 46 ویلتھ اینڈ چلڈرن آر دا ایڈورنمنٹ آف دا لائف آف دس ورلڈ. اب یہ وہ والا پارٹ ہے جو بیچ کا ہے. یعنی کہ پہلے تو بھی اللہ نے بتایا بھائی کہ جیسے پانی آیا ایسے ہی مطلب زمین میں ملا، ایسے ہی انسان بھی جو ہے وہ بھی سب ایسے ہی نہ ہوئے. لیکن اب اس کے اینڈنگ ہو گئی کہ بھئی وہ کھیت سوکھ گیا، وہ اڑ گیا، وہ کٹ گیا اور وہ سب بھوسا بن گیا، ہوا میں اڑ گیا. ویسے ہی انسان جو ہے اس کی روح نکل گئی، اس کا وقت ختم ہو گیا، تو اب اس کا باڈی جو ہے وہ رہ گیا زمین کا، تو زمین میں ہی جائے گا نا وہ، تو وہ زمین میں دفن کریں گے. اب اللہ نے بیچ کا حصہ جو ہے وہ بتایا کہ ویلتھ اینڈ چلڈرن آر دا ایڈورنمنٹ آف دا لائف آف دس ورلڈ.
زینت. اللہ نے کہا دولت اور اولادیں اس دنیا کی زندگی کی زینت ہے. یعنی وہ جو بیچ کا درمیانی پارٹ ہے، خواہ وہ 40 سال کا ہو کہ وہ 50 سال کا ہو کہ 60 سال کا ہو، لیکن وہ بیچ والا جو سال ہے بس وہی ہے جو یعنی کہ دنیا کی دولت اور اولادیں وہ سب کے لیے یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کی وہ سجاوٹ ہے، اس کی وہ زینت ہے، اس کی وہ خوبصورتی ہے. یعنی اس کے بعد والا جو ہے آگے کا جو ٹائم ہے جہاں اللہ نے کہا بھوسا ہو کے وہ وہاں پھر ختم ہو جائے گا سب. زندگی وہاں پر حیات جو ہے جس کی جتنی بھی ہے ختم ہو جائے گی. وہ تو زینت ہے، وہ صرف اس دنیا کی زندگی کی. آخرت میں اس کا لینا دینا کچھ نہیں ہے. unless and until تم نے اس دنیا کی زندگی میں دولت کمائی حلال طریقے سے اور پھر اس کا استعمال بھی تم نے کیا وہ جو اللہ کو پسند ہے. تمہارے بچے جو ہے ان کی تربیت بھی تم نے ایسی کی جو کہ اپنا ان کو دین اسلام سب کچھ بتایا اور اس کے اوپر چلنا یہ سب کچھ بتایا گیا. تو اب تمہاری اولادیں جو ہے وہ بھی یعنی تبھی تو تم کو اس سے آخرت میں انعامات ملیں گے نا، ریوارڈ ملے گا. بٹ دا گڈ رائچیس ڈیڈس دیٹ لاسٹ. تو یہ سب لاسٹ نہیں کرنے والا ہے ویلتھ اینڈ چلڈرن، بٹ تمہاری اولادیں نہیں بلکہ تمہارے نیک اور صالح اعمال جو تم نے اللہ کے لیے کیے ہوں گے وہ ہی باقی رہیں گے. تو سوچو باقی رہنے والی چیز نہ تو مال ہے نہ تو اولاد ہے، باقی رہنے والی چیز صرف تمہارے صالح اعمال ہیں. تو but the good righteous deeds that last are better with your Lord. وہ تمہارے رب کے پاس ہیں، باقی ہیں، اللہ کے پاس ہے نا بینک، اس کے اندر ہے ہمارے اعمال، اچھے اعمال. for reward and better for who. تو ریوارڈ کے لیے بھی امید کے لیے بھی کہ ہماری امیدیں پھر اللہ سے وابستہ ہے نا. تو انعامات بھی اللہ ہی کے پاس جو ہے سب سے بیسٹ ہے اور اللہ ہی سے امید لگانا سب سے بیسٹ ہے. دا پیربل آف دا ورلڈلی لائف، مثال یہاں پر دنیاوی زندگی کی، حیات دنیاوی. اللہ سے وَضْرِبْ لَهُمْ and mention، ان کو بتاؤ ذرا، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو دا پیپل، بتاؤ ان کو مثل الحیات الدنیا، دا پیربل آف دا ورلڈلی لائف، اس دنیا کی زندگی کی مطلب اس دنیا کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں مثال جو ہے وہ بتاؤ. اٹس ٹرانزینٹ نیچر وہ اس کا ٹیمپرری نیچر اینڈ ہاؤ اٹ ول ایونچولی سیز اینڈ کم ٹو این اینڈ، اور کیسے وہ جو ایک آئے گی جہاں ختم ہو جائے گی وہ رک جائے گی اور پھر اس کا اینڈ ہو جائے گا، زندگی کا اینڈ. کما یعنی کا اور جو ماں جو ہے وہ پانی ہے، ماں کما انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض. اٹ از لائک دا واٹر، وہ پانی کی طرح ہے. اللہ نے کہا یہ دنیا کی زندگی کو اللہ نے کہا یہ پانی کی طرح ہے. وچ وی سینڈ ڈاؤن، ہم نے اتارا اس کو، فرام دا اسکائی، آسمان سے ہم ہیں اتارنے والے اس کو، کوئی اور نہیں ہے. اینڈ دا ویجیٹیشن آف دا ارتھ منگلس ود اٹ. پھر زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے ساتھ وہ پانی مکس ہوتا ہے اور پھر وہ اگتا ہے. اٹ منگلس ود دا سیڈس دیٹ آر ان دا ارتھ. زمین میں جو بھی بیج ہے وہ پھر جرمینیٹ ہوتے ہیں، اگتے ہیں اور ان کے انکر پھٹتے ہیں. سو دے گرو اینڈ بیکم گڈ، اور اب وہ اگتے ہیں اور بڑے اچھے لگتے ہیں. پروڈیوسنگ برائٹ فریش فلاورز، یعنی وہ اب ان کے اچھے خوبصورت فریش مطلب اس کے پھول جو ہے وہ نکلتے ہیں. پھر اس کے بعد پھل بھی نکلتے پھلوں کے جھاڑ میں سے، اور کھیتوں ہے تو کھیت ہے. دین آفٹر دیٹ فاصبح حشیمن، وہ چورا ہو گیا. اٹ بیکمس ڈرائی اینڈ بروکن پیسز withered up، یعنی وہ سب کا سب جو ہے سوکھ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، چورے چورے ہو گیا، پھیل گیا ہوا میں. تذروہ الریاح which the winds scatter، تو ہوا نے اس کو اڑا دیا. ٹاسنگ them about right and left، اب وہ اڑ رہی ہے، کہیں رائٹ میں جا رہا ہے کہیں لیفٹ میں جا رہا ہے. یہاں تک کہ تم کو اپنی آنکھیں جو ہے وہ بھی بند کرنی پڑے گی اگر ایسا ماحول ہوا تو، کہ جہاں پہ تمہاری آنکھوں کے اندر وہ کچرا چلا جا سکتا ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، and Allah is able to do everything. اللہ ہر چیز کے کرنے کے لیے بالکل کر لے گا وہ، یعنی مینس اس کو ابھی ایسا نہیں کہ ابھی وہ رکا ہوا اور وہ اب بالکل ریڈی ہے، وہ کرنے پر ہے.
He has the power to do this and that. اور اس کے پاس پاور ہے یہ بھی کرے وہ بھی کرے. In the Quran, Allah often gives parable like this of the life of this world. اللہ اس طرح کی مثالیں دیتا ہے قرآن میں جو اس دنیا کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں. As he says in سورہ یونس, اور سورہ یونس جو ہے 10 نمبر کی سورہ آیت نمبر 24, انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام. The parable of the worldly life is but that of water. اس دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پانی which we send down from the sky. دیکھو we send down. اللہ نے وہ چیز کے لیے ہمیشہ یہی کہ جو ہم نے اتارا ہے آسمان سے. اور یہ یاد رکھنا اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے سارا پانی اتار دیا. اللہ نے سم واٹر اتارا ہے. سم عربی میں اس کا میننگ آئے گا جو ہم نے ابھی سورہ کہف کا جو آیت پڑھی اس میں کہ سم واٹر جو ہم نے اتارا ہے which we send down from the sky, so by it arises the intermingled produce of the earth of which men and cattle eat. تو وہ جو زمین کے ساتھ جب وہ مکس ہوتا ہے اور اس کے جو پروڈیوسز ہیں یعنی کہ مطلب اس کے جو بھی ہریاول, اس کے پلانٹس, اس کے پھل, اس کے پھول, اس کی کھیت, اناج, سب کچھ جو بھی اگتا ہے اس کا پروڈیوس, زمین کا سبزہ جو اگتا ہے تو وہ کھاتے ہیں انسان بھی اور ان کے جانور بھی, اور پھر جانوروں کو بھی تو کھاتے ہیں نا انسان. تو اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ جو اناج ہے وہ انسان کھاتے ہیں اور اس کی گھاس اور وہ سب کچھ جو ہے وہ پتے وغیرہ وہ سب کھاتے ہیں جانور. پھر ہے سورہ زمر, سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ. See you not that Allah sends down water from the sky. دیکھو یہاں بھی اللہ نے کہا اللہ sends down, کہیں اس نے کہا we send down. تو دیکھا نہیں کیا, see you not, دیکھا نہیں آپ نے کہ اللہ ہے جس نے پانی اتارا آسمان سے and cause it to penetrate the earth, اور وہ جذب ہوا زمین میں. Then out from it comes crops of different colors. پھر اس میں سے نکلے اناج الگ الگ رنگ کے. سورہ الحدید, سورہ الحدید جو ہے 57 نمبر کی سورہ اور اس کی آیت نمبر 20. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. Know that the life of this world is only play and amusement. یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کھیل کود تماشا, مزے 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 لو. پومپ, شان دکھاؤ اپنی شان و شوکت, پومپ. اینڈ میوچل بوسٹنگ امنگ یو, اور آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بڑائی پنا کرو, بڑائی چٹا پنا, بڑائی بڑائی بڑائی. میں یوں, میرا یہ ہوں, میرے یہ ایسی یوں, میری اولادیں یوں, میری ہر چیز کے لیے وہ بوسٹنگ ہے, وہ یوں یوں ختم ہی نہیں ہوتا. اینڈ رائولری ان ریسپیکٹ آف ویلتھ اینڈ چلڈرن. اور رہی دولت کے تعلق سے اور اولادوں کے تعلق سے, ایک دوسرے کے اندر دشمنیاں ہیں, ایک دوسرے میں مطلب مقابلے چلتے ہیں کہ بھئی کون زیادہ کیا کرتا ہے, کہ دولت کس کے پاس زیادہ ہے اور اولادیں, اس کے حساب سے وہ رائولری چل رہی ہوتی ہے. اٹ از لائک دا پیرابل آف ویجیٹیشن آفٹر رین. بارش کے بعد جیسے سبزہ اگتا ہے تو ایسے ہی یہ والی بات جو اللہ نے بتایا دنیا کی حیات کی. دیر آف دا گروتھ از پلیزنگ ٹو دا ٹلر. اب یہ پوری آیت نہیں ہے یہاں پر, لیکن جیسے کہ جب کسان جو ہے وہ جب کھیت میں دانا ڈالتا ہے اس کے بعد وہ پہلے تو ہل چلاتا ہے, پھر دانا ڈالتا ہے, پھر اس کے بعد جب اس کے اوپر بارش گرتی ہے, پھر وہ جب پھوٹ کے اس کی کوپل پھوٹتی ہے, پھر تھوڑی تھوڑی اس کی اگنے لگتی ہے وہ گھاس, تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے, وہ اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے. وہ تو انسان بھی تو خوش ہوتا ہے اپنی اولادوں کو دیکھ کر. یہ اور بات ہے کہ بیٹیوں کو دیکھ کر زیادہ تر لوگ خوش نہیں ہوتے. اینڈ ان دا صحیح حدیث, اور صحیح حدیث کے اندر ہے الدنیا حلوۃ خدیرہ. الدنیا حلوۃ, حلوہ یعنی حلوہ, اور عربی کے اندر
کسی کو تم بولیں گے ارے واہ کتنی سویٹ دکھ رہی تو بھی حلوہ بولیں گے, حلوہ بولیں گے. اور یا تو پھر کوئی حلوہ بھی ہے حلاوہ تو وہ بھی حلوہ ہے, وہ میٹھا کھانے کا, اور کوئی چیز بھی میٹھی اچھی ہے تو اس کو بھی حلوہ بولیں گے. تو یہاں پر اللہ کے مطلب یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیث میں الدنیا, یہ دنیا جو ہے حلوۃ خدیرہ, دس ورلڈ از سویٹ اینڈ گرین, یعنی دنیا جو ہے وہ بڑی میٹھی میٹھی ہے اور گرین بھی ہے, ہریالی ہے اس کے اندر. تو وہ جو سویٹ ہے اور گرین ہے, تو اب اس سے ذرا سنبھل کے رہنا. بٹوین ویلتھ اینڈ گڈ ڈیڈز, دولت اور اچھے اعمال. اللہ سے المال والبنون زینت الحیات الدنیا, ویلتھ اینڈ چلڈرن آر دا اڈورنمنٹ آف دا لائف آف دس ورلڈ. اب اللہ نے بیچ والے پورشن کی بات کیا. پہلے کہا کہ یہاں پر مطلب جو بارش گری ویسے سبزہ ہوگا, ویسی مطلب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جو ہے وہ بنا, اور اب وہ جب بڈھا ہو کے وہ مطلب مر گیا, جیسے کہ وہ سبزے سب جو اگے تھے کھیتی باڑی کے وہ سب سوکھ کے پیلے ہو گئے اور پھر سوکھ گئے, پھر بھوسا بن کے اڑ گئے. مگر اب یہ بیچ والی بات جو ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے کہ دولت, مال و دولت جو ہے وہ, اور ساتھ میں یعنی عمل صالح, اس کی ان دونوں کے بیچ کی بات بتائی جا رہی ہے. تو یہاں پر المال والبنون زینت الحیات الدنیا, کے مال اور تمہاری جو بھی مطلب بیٹے ہیں اولادیں ہیں وہ تمہاری دنیا کی زندگی کی ایک زینت ہے, اڈورنمنٹ ہے. دس از لائک دا آیا, اور یہ اس آیت کی طرح ہے جو سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 14. یہ آیت بہت لمبی ہے لیکن یہاں پر خالی ایک چھوٹا سا اس کا حصہ کوٹ کیا گیا ہے. تو یہ ہے کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب beautified for men is the love of things they covet. یعنی کہ خوبصورت بنا دیا ہے انسانوں کی, مردوں کی آنکھوں کے اندر, یعنی محبت جو وہ دیکھ کے چاہتے ہیں, یعنی کہ ان کو چاہیے. تو جیسے کہ عورتیں, بچے, اور والٹڈ ہوڈز آف گولڈ, اور پھر اور بھی سب ہے اندر کے بہت ساری چیزیں جو دنیا کی ان کو چاہیے. تو وہ تمام چیزوں کو ادھر اللہ نے کوٹ کیا ہے اور پھر بتایا کہ یہ جو ہے ان سب کے لیے یعنی ان کو اللہ نے ان کو ان کی نظروں میں کھبا دیا ہے, مردوں کی نظریں اس پہ کھبا دیا ہے کہ ان لوگوں کو وہ سب چاہیے ہوتا ہے. اللہ says انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. سورہ نمبر 64 سورہ تغابن آیت نمبر 15. Your wealth and your children are only a trial. اب دیکھو اللہ بول رہا ہے ہم نے ان کے نظر میں سب کھبا دیا کہ سونے کی دولتیں, ہورڈز آف گولڈ, یعنی خوب سونا جمع کرو, خزانہ. اور پھر سوچو کہ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری دولت, تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہے. یعنی اللہ نے تم کو کہا, پانی میں پھینک بھی دیا اور کہا کہ اے گلا نہیں ہونا. Your wealth and your children are only a trial, whereas Allah, اور رہی بات اللہ کی, with him is a great reward, paradise. اور ریوارڈ اور انعام جو ہے اجر عظیم, وہ ہے اللہ کے پاس, اور وہ ہے جنت. Turning towards Allah and worshipping him is better for you than keeping busy with them. اب یہ then بار بار آئے گا, اس لیے کہ تم اللہ کی طرف مڑو, اللہ کی بندگی کرو, اور وہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم اپنے آپ کو اتنے بزی رکھتے ہو اپنے ان بچوں کی طرف اور یہ مال کی طرف. And accumulating wealth for them, اور جمع کر رہے ہو دولتیں ان کے لیے, اولادوں کے لیے. And going to extremes in feeling pity and compassion for them, اور پھر اتنی حد سے گزر جاتے ہو اپنے اولادوں کے لیے, اتنا دکھ مناتے ہو اور اتنا ان کے لیے بڑا جذبہ رکھتے ہو اور بہت ہی ان کے لیے تمہارے دل میں بڑی محبت ہوتی ہے. تو یہ یہاں پر بول دیا گیا کہ یہ جو ہے یہ سب غلط ہے. اللہ says والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. Amala, it is not an, it is alif, amala, umid, hope.
but the good righteous deeds that last, अच्छे नेक स्वाले अमाल जो अल्लाह के पास बचे हुए रहेंगे, are better with your Lord for reward, तुम्हारे रब के पास वो होंगे और उसी से अल्लाह तुमको उसके बदले में तुम्हें इनामात देगा, and better for hope, और वो बेहतर है इनाम के लिए भी, सवाब के लिए भी, उम्मीद के लिए भी, कि तुम उससे अल्लाह से अच्छी उम्मीद लगा सकते हो. इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु and others among the salaf said, और ये सब उनमें से सबने कहा, the good righteous deeds that last are the 5 daily prayers, 5 वक्त की जो पंजगाना नमाज है बा वक्त, तो वो righteous deeds के अंदर है जो बाकी रहेगी. अता बिन अबी रबाह and Sa'id bin Jubair radiallahu anhum narrated from Ibn Abbas radiallahu anhuma कि the good righteous deeds जो है, नेक स्वाले अमाल कौन से हैं, that last, जो बचे रहेंगे. नंबर 1, सुभान अल्लाह की तस्बीह, ग्लोरी बी टू अल्लाह, पाक है अल्लाह. सेकेंड, अल्हम्दुलिल्लाह, प्रेज बी टू अल्लाह, यानी तमाम हमद अल्लाह ही के लिए है. और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बंदगी के लायक नहीं. फिर नेक्स्ट अल्लाहु अकबर, अल्लाह इज मोस्ट ग्रेट. द कमांडर ऑफ द फेथफुल यानी अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाहु अन्हु वाज क्वेश्चन्ड, उनसे सवाल पूछा गया, विच आर द गुड राइटियस डीड्स दैट लास्ट, कौन से नेक स्वाले अमाल हैं जो मतलब बाकी रहेंगे. ही रिप्लाइड, हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह अन्हु उन्होंने जवाब दिया, दे आर नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं. सुभान अल्लाह, पाक है अल्लाह हर चीज से. 3 अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम शुक्र और सना अल्लाह ही की है. एंड अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सबसे बुलंद और बालातर है. एंड Allah is the greatest. And next है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, there is no strength and no power except with Allah the exalted, the almighty, कि कोई भी किसी की कुव्वत और ना ही किसी का कोई पावर है सिवाय अल्लाह के जो बहुत ही बुलंद है और बहुत ही अजीम है. This was recorded by Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah also recorded from a freed slave of Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आजाद किद्दा गुलाम जो है, उनसे इमाम अहमद ने ये पूछा और इसको रिकॉर्ड किया, बखिन बखिन लिन खमसिन मा अस्कलहुन्ना फिल मीजान, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कि मीजान के अंदर कौन सी 5 चीजें हैं जिसका बहुत वजन है. ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, व सुभान अल्लाही, वल्हम्दुलिल्लाह, वल वलदुस सालिहु यतवफ़ा फयहतसिबुहु वालिदुहु. तो इसकी लास्ट लाइन जो है उसका मीनिंग पढ़ूंगी यहाँ पर कि वो फिर आगे है, वक़ाल बखिन बखिन लिखमसिन मन लकी अल्लाह मुस्तयक़िनन बिहिन्ना दखल अल जन्नति युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व बिल जन्नति वन नार व बिल बअस बादल मौत व बिल हिसाब. तो वेल डन फॉर 5 थिंग्स, हाउ हेवी दे विल वे इन द बैलेंस, यानी बहुत ही अच्छा. बखिन जो है ना वो वेल डन. तो ये जो है बहुत ही इनका स्केल के अंदर, बैलेंस के अंदर, तराजू में बहुत वजन होगा. तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह, एंड अ राइटियस सन हु डाइज एंड हिज पेरेंट्स सीक द रिवॉर्ड ऑफ अल्लाह. तो यानी जिसका मतलब कोई बेटा जो है वो बहुत नेक है, नेकोकारों में से, और वो गुजर जाए और उसके वालिदैन जो अल्लाह से उसका इनाम मांग रहे, तो वो. एंड ही सेड, और वो जो गुलाम था उसने कहा, वेल डन फॉर 5 थिंग्स, ये 5 चीजों के लिए. हुएवर मीट्स अल्लाह बिलीविंग इन देम, तो जो भी इस पे ईमान रखते हुए अल्लाह से मुलाकात करेगा,
he will enter paradise. وہ جنت میں داخل ہوگا. if he believes in, اگر وہ ایمان رکھتا ہے اس میں یعنی کہ اللہ پہ, the last day آخرت کا دن, paradise and hell جنت اور جہنم, resurrection after death یعنی کہ موت کے بعد جو مطلب بعد میں اٹھایا جائے گا, the reckoning اور حساب جو اللہ لے گا, judgment دے گا. والباقیات الصالحات, the good righteous deeds that last. Ali bin Abi Talha reported that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said کہ انہوں نے کہا this is the celebration of the remembrance of Allah. یہ اللہ کی جو یاد ہے اس کو کرنے کے لیے, یعنی کہ اس کو سیلیبریشن ہے یہ, یعنی کہ مطلب انسان جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرے, یعنی جیسے کہ مطلب انسان عید کو سیلیبریٹ کرتا ہے یا مطلب کوئی بھی اچھی چیز کو. برتھ ڈے کی بات نہیں ہے یہاں پہ, برتھ ڈے کو تو سیلیبریٹ کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ پھر تو تم بالکل اپروول دے رہے ہو کہ یس یو آلسو بلیو, کہ جو بھی وہ لوگ بلیو کر رہے ہیں کرسچن وہ رائٹ ہے, تو اس کا مطلب تم کیا کر رہے ہو وہ سوچ لو. تو سیلیبریشن غلط مت کرو. تو یہاں پر کہا گیا کہ ان اللہ کی یاد جو ہے اس کا سیلیبریشن کرو. لا الہ الا اللہ کا, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, تبارک اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, استغفر اللہ, صلی اللہ علی رسول اللہ. اینڈ فاسٹنگ, پریئر, حج, صدقہ, چیریٹی, freeing slaves, jihad, maintaining ties of kinship and all other good deeds. یعنی یہ تمام جو میں نے ابھی پڑھی وہ بھی, اور ساتھ میں روزہ, نماز, حج, اور پھر صدقہ, زکوٰۃ, اور پھر غلام کا آزاد کرانا جو کہ ابھی تو ہے نہیں, اور پھر تو جہاد ہے جیسے, اور اللہ کی راہ میں یعنی کہ وہ جہاد کرنا یعنی کہ مطلب جو کیا کہتے ہیں اس کو اسٹرگلنگ, اینڈ مینٹیننگ ٹائز آف کنشپ, اور جو مطلب صلح رحمی جو تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ, اینڈ آل ادر گڈ ڈیڈس, اور جو بھی اچھے اعمال ہیں وہ تمام. These are the righteous good deeds that last. یہ ہیں وہ تمام اچھے اعمال, نیک اور صالح اعمال جو باقی رہیں گے, which will remain in paradise for those who do them. تو جو لوگ بھی اس کو کیے ہیں وہ جنت میں رہیں گے for as long as heaven and earth remain. جب تک کہ آسمان اور زمین باقی ہیں تب تک وہ جنت میں رہیں گے. Al-Awfi reported from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما, they are good words, اچھے الفاظ جو ہے وہ بھی. عبد الرحمن بن زید بن اسلم said, they are all righteous deeds. یہ تمام کے تمام نیک صالح اعمال ہیں. This was also the view chosen by Ibn Jarir, may Allah have mercy on him, رحمہ اللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.